کیسے کرتے ہو قائد کا استقبال؟ اور آپ کی ترجمانی بھی کروں، اگر اظہار استبداد کے معنی بغاوت ہے، اگر بیزاری ہے بیداد کے معنی بغاوت ہے، اگر مظلوم کی فریاد کے معنی بغاوت ہے، تو پھر میں ایک باغی ہوں، میرا مذہب بغاوت ہے، میرا مسلک بغاوت ہے، میرا مذہب بغاوت ہے۔ بغاوت کرنے والا کم سے کم آزاد ہوتا ہے، دل آزاد، دم آزاد، جان آزاد ہوتا ہے۔ تکبیر کے نعروں سے استقبال کیجئے سیاست کے سلطان، آپ کے میرے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب کا تشریف لا رہے ہیں، قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب۔ نعرہ تکبیر! الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق الله العظيم. اسٹیج پر موجود متحدہ اپوزیشن کے قائدین، زعماء قوم، بزرگان ملت، میرے دوستوں اور بھائیوں، آپ کے اس جذبے، آپ کے ولولے اور آپ کے عزم کو ایک بار پھر سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ آپ نے پاکستان میں ایک جائز حکمرانی کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، ناجائز حکمرانی سے پاکستان کو نجات دلانے کے لیے 4 سال سے آپ سڑکوں پر ہیں۔ آپ نے اپنے گھروں کو قربان کیا ہے، بچوں کو چھوڑا ہے، بوڑھے ماں باپ کو چھوڑا ہے، گھر کی لذتوں کو قربان کیا ہے، اور آپ مسلسل میدان عمل میں ہیں۔ یقیناً یہ اللہ کے راستے کا سب سے بڑا جہاد ہے، اور میں جہاد کے ان تمام مراحل کو بڑے عزم اور بہادری سے عبور کرنے پر آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں۔ آج آپ نتیجہ حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ میرے محترم دوستو، آپ کی قربانیاں ضائع نہیں گئیں۔
ان اللہ لا یضیع عمل عامل منکم من ذکر و انثی، کوئی مرد عورت جب وہ محنت کرتا ہے تو وہ اللہ ضائع نہیں کرتا، ان کو نیکی کے اعمال نامے میں اللہ ضرور درج کرتا ہے۔ میرے محترم دوستو، اب اس حکومت کے خاتمے کا وقت قریب آ چکا ہے، اور ایسی نالائق، ناجائز اور نااہل حکمرانی کا ایسا خاتمہ کیا جائے گا کہ دوبارہ ایسی حکمرانی پاکستان پر مسلط کرنے کی کوئی جرت بھی نہیں کر سکے گا۔ میں پوری قوم سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے وطن عزیز کے ہر باشندے سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سب پاکستانی ہیں، اور پاکستان پر آپ سب کا حق برابر ہے۔ جو شناختی کارڈ پاکستان کے کسی بڑے جج کے ہاتھ میں ہے، جو شناختی کارڈ کسی بہت بڑے جرنیل کی پاکستانی ہونے کی علامت ہے، جو شناختی کارڈ کسی بڑے وی آئی پی کے شناخت ہے، آپ بھی اسی طرح پاکستان کے شناختی کارڈ ہولڈر ہیں، اور آپ کی بھی وہی شناخت ہے۔ ان کے اور ہمارے شناخت میں کوئی فرق نہیں ہے، تو پھر ہم برابری کی بنیاد پر بات کریں گے، پھر ہم اس آئین کی بات کریں گے جو آئین ہمیں ایک قومی زندگی گزارنے کے اصول عطا کرتا ہے، وہ آئین کہ جس نے ہمارے لیے اپنا دائرہ کار متعین کیا ہے، اور ہر شعبہ اپنے دائرہ کار سے سروکار رکھے، تو مل کر ہم چلیں گے، محبت کے ساتھ چلیں گے، ایک دوسرے کا سہارا بن کر چلیں گے، ایک دوسرے کا ساتھ دے کر چلیں گے، اور کبھی بھی پاکستان کے اندر کوئی دنیا کی طاقت قوم کے خلاف اور ملک کے خلاف سازش نہیں کر سکے گی۔ ہمارا ایک قوم ہونا، ہمارا متحد ہونا، ہمارا آئین اور قانون کی پیروی کرنا، یہی در حقیقت ملی وحدت کی ضمانت ہے، اور ملی وحدت ہی پاکستان کو داخلی اور خارجی سازشوں سے محفوظ کر سکتا ہے۔ لیکن آج 4 سال تک ملک پر مسلط ایک نااہل حکمران کہتا ہے میرے خلاف بیرونی قوتوں کی سازش ہے۔ اس کا تذکرہ بہت ہوا۔ میں کہتا ہوں ہاں، بیرونی قوتوں کی سازش ہو سکتی ہے جو تمہارے فارن فنڈنگ کیس سے ظاہر ہو رہا ہے۔ باہر کا پیسہ تم کہاں سے لائے؟ باہر کی مداخلت کو دعوت تم نے دی، امریکہ سے پیسہ تم لائے، یورپ سے پیسہ تم لائے، یہودیوں سے پیسہ تم لائے، انڈیا سے پیسہ تم لائے، بین الاقوامی ایجنٹ تم بنے، اور تم نے ایک نااہل اور ناکام ایجنٹ کا کردار ادا کر کے اپنے آقاؤں پر بوجھ بن گئے۔ تو جب اپنی نااہلی سے اپنے آقاؤں پر بوجھ بنتے ہو، اس کا گلہ شکوہ ہم سے کیوں کرتے ہو؟ آج میرے محترم دوستو، آج قومی اسمبلی میں اس نااہل کے خلاف باضابطہ طور پر عدم اعتماد کی تحریک پیش ہو چکی ہے۔ مبارک مبارک۔ اور آج تو پیش ہوئی ہے، 1 ہفتے تک اس کی نیندیں حرام رہیں گی، بے فکر رہو انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ
बड़ा बेआबरू होकर तेरे कूची से निकलेगा। इंशाअल्लाह। इज्जत उसकी किस्मत में नहीं है। मुश्किल एक है कि गली कूचे की जिस लुच्चे लफंगे की जबान उसको आती है, हमारे पास वो जबान नहीं है। वाह वाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात। ताफुन भरा जो किरदार तुम्हारा है, मुश्किल ये है कि हमारे पास वो किरदार नहीं है। वाह वाह, क्या बात। लेकिन याद रखें, आपसे और आप जैसों से मुल्क को आजाद कराना ये तो हमारी जिंदगी का हिस्सा है। हम तो आपसे नहीं कहते तुम तो कोई छोटी मोटी जिस तरह गुल्ली डंडा नहीं होता, तुम्हारी हैसियत तो एक गुल्ली डंडे की है। हम तो तुम्हारे आका अमेरिका और यूरोप को भी कहना चाहते हैं कि बावकार अंदाज से बराबरी की बुनियाद पर दोस्ताना ताल्लुकात रखते हो तो खुश आमदेद, और अगर आपने हमें गुलाम बनाने का सोचा है तो फिर अंग्रेज से पूछ लो कि ये कौम किसी की गुलामी कबूल करने को तैयार नहीं हो सकती। नारे तकबीर, हम लेके रहेंगे, हम तुमसे लेंगे, हम छीन के लेंगे, तेरा बाप से लिया था। तुमने जो बाहर से पैसा लाया था, आज वो हमारे इलेक्शन कमीशन में जेर समाअत है। हमारा इलेक्शन कमीशन भी बेचारा है, जो कौम को इलेक्शन का सही नतीजा भी नहीं दे सकता बेचारा, तो उसको हम माजूर जरूर समझते हैं। लेकिन बात बुनियादी ये है कि हमारा हदफ क्या है। हमारा हदफ इदारों को ताकतवर बनाना है ताकि वो अपना फर्ज मनसबी पूरी आज़ादी और खुद मुख्तारी के साथ अदा कर सके और कोई इदारा बालादस्त होकर किसी दूसरे इदारे को अपने फर्ज की सरअंजामदेही से न रोक सके, कोई मुदाखलत न कर सके। ये हमारे अहदाफ है। हम इलेक्शन को आज़ाद और खुद मुख्तार और ताकतवर देखना चाहते हैं ताकि कौम के वोट की अमानत पर कोई आइंदा भी डाका न डाल सके। अब जब फॉरेन फंडिंग केस में फंस गया है तो फिर हमारा मुतालबा बनता है ना, मियां शहबाज शरीफ साहब, हमारा मुतालबा बनता है कि हम कहें कि इमरान खान और उसके कुछ जादूगरों को ECL की लिस्ट में डाला जाए और अब मुल्क से फरार होने का मौका न दिया जाए उसको। वाह वाह वाह। मेरे बुजुर्गों ने, मेरे रुफका ने मुल्क की हालात पर, मुल्क की मईशत पर काफी बात कर ली है। हम एक बात देखना चाहते हैं कि हम बुनियादी इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के कायल हैं। इंसान की जान, इंसान का माल, उसकी इज्जत और आबरू और इंसान के लिए घर, इंसान के रोजगार, इंसान की तालीम, इंसान के इंसाफ, इंसान के इलाज के बराबर के हुकूक और मुफ्त हुकूक, ये हमारे अहदाफ हैं। और इंशाअल्लाह PDM के जो अहदनामा है वो इसी बात पर है कि हम मुल्क के अंदर आम आदमी के तमाम जिंदगी के हुकूक वो उनको मुहैया करें
اور پاکستان کو اس قابل بنائیں۔ ان نااہلوں کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلا، ان کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج دنیا میں کوئی ہمارا دوست نہیں رہا۔ جو دوست تھے وہ ناراض ہو گئے، اور جو سمجھتے تھے کہ ہم آقا ہیں انہوں نے بھی امداد دینے سے انکار کر دیا، تو ہم پاکستان معاشی لحاظ سے گر گیا۔ ہم جب آخری بجٹ دے رہے تھے تو آخری بجٹ دیتے وقت پاکستان کی سالانہ شرح کا تخمینہ 5.5% بتایا گیا، اور اگلے سال کے لیے 6.5% کا ہدف دیا گیا، لیکن جب ان نااہلوں کے حوالے ہوا تو پھر آپ کی سالانہ ترقی کا تخمینہ 0 سے بھی نیچے چلا گیا۔ یہ ہے ان کی کارکردگی۔ یہ آپ بتائیں، یہ نوجوانوں کو روزگار دیں گے؟ یہ کسی کا پیٹ بھر سکیں گے؟ یہ کسی کو گھر دے سکیں گے؟ ایسے حکمران گھر گراتے ہیں، بناتے نہیں۔ ان کے دور میں 50 لاکھ گھر تو کیا ملے، 50 لاکھ گھر منہدم کر دیے گئے تجاوزات کے نام پر۔ 1 کروڑ نوکریوں کی بات کی گئی، 50 لاکھ ملازمین کو نوکریوں سے نکال دیا گیا، بے روزگار کر دیا گیا۔ تعلیم کا حال یہ کہ ماں باپ اپنے بچوں کا بل ادا کرنے کے قابل نہیں، اس کی اتنی تنخواہ نہیں ہے کہ بجلی کا بل ادا کر سکے، خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ آؤ اس ملک میں انسانی حقوق کے تحفظ کا علم بلند کریں، آؤ آئین کے تحت پاکستان کو ترقی دینے کا راستہ اختیار کریں، وہ راستہ جو آزادی اور خود مختاری کا راستہ ہے، غلامی کا راستہ نہیں۔ ہم دنیا سے کسی سے جنگ نہیں لڑنا چاہتے، لیکن دوستی برابری کی بنیاد پر ہو، اصول کی بنیاد پر ہو، اور اسلام کے بنیادی اساسی اصولوں کے مطابق۔ میرے محترم دوستو، اب جب یہ پھنس گیا ہے اور اس کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آ چکی ہے، لیکن کچھ کیسز ہیں ابھی جو عدالت عظمیٰ میں زیر سماعت ہیں۔ ایسے وقت میں جبکہ کچھ معاملات عدالت میں زیر سماعت ہیں، جب بھی بولتا ہے کوئی نہ کوئی بونگی مار دیتا ہے۔ آج پھر بونگی ماری ہے، کہتا ہے میاں نواز شریف اربوں روپے بھیج کر ججوں کو خریدنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا آج کی اس کی یہ بات پاکستان کی عدلیہ اور اس وقت جو بینچ اس مقدمے کی سماعت کر رہا ہے اس کو مشکوک نہیں بنا رہا؟ لہذا ہم عدالت سے مطالبہ کرتے ہیں، ہم ججوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے اس بات کا نوٹس لیا جائے، ان کو عدالت میں کھڑا کیا جائے، ان سے پوچھا جائے کہ کس جج نے پیسے لیے ہیں، کہاں کس جج کے پاس کسی نے اپروچ کیا ہے، کس جج تک رسائی حاصل کی ہے، کس کے ساتھ پیسے کی بات ہوئی ہے۔ بلا وجہ آج اس وقت جب کہ تم عدم اعتماد کی تحریک کا سامنا کر رہے ہو، عدالت عظمیٰ پر انگلی اٹھانا اور ان کے کردار کو مشکوک کرنا کتنی بڑی بددیانتی ہو سکتی ہے، اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے یا نہیں؟ لیا جانا چاہیے۔ اور صرف یہ نہیں کہا، میڈیا کے لوگ جانتے ہیں، ان کے بارے میں بھی کہا
کہ میڈیا کو خریدا جا رہا ہے. میں تو کہتا ہوں میڈیا بھی نوٹس لے کہ بتاؤ کس کو خریدا گیا ہے, کس کو پیسے دیے گئے ہیں. ایک ادارے کو, اس کے کردار کو مشکوک بنانے کی کوشش, اس کا بھی نوٹس لینا چاہیے. اگر عمران خان اپنے ناکام جلسے یا اسلام آباد میں کل کی اس کی جلسڑی اس کو دکھانے کے لیے جو آزاد چینلز ہیں اس کو روکتا ہے, اس کو اس کی کوریج کرنے سے, تو آج میں بھی میڈیا سے کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ میڈیا بھی اس کا بائیکاٹ کرے, اپنی خودداری کا ثبوت دیں. اس قسم کی حرکتیں اگر اس ملک پہ کی جائیں گی تو پاکستان کی سیاست میں وقار نہیں آ سکے گا, پاکستان کی سیاست میں عزت نہیں آ سکے گی, کوئی ادارہ عزت نفس کے ساتھ کام نہیں کر سکے گا. تم اس وقت ہمارے شکنجے میں ہو, تمہارے گریبان تک ہمارا ہاتھ پہنچ چکا ہے, اور انشاءاللہ ایسا پہنچا ہے کہ جان بھی نہیں چھڑا سکو گے. ایسے وقت میں تم نے عدلیہ پہ حملہ کیا ہے, ایسے وقت میں تم نے میڈیا پہ حملہ کیا ہے, ایسے وقت میں تم نے سیاستدانوں کے کردار پر حملہ کیا ہے. اب اپنی خیر بناؤ, دوسروں کی باتیں نہ کیا کرو. اور انشاءاللہ العزیز ان حالات میں اپوزیشن بالکل متحد ہے. ہر ایک سیاسی جماعت وہ اپنا ایک منشور رکھتی ہے, اپنا ایک نظریہ رکھتی ہے. اختلاف رائے ہو سکتا ہے, کسی مسئلے پر دو مختلف موقف آ سکتے ہیں, لیکن پاکستان کے ساتھ, پاکستان کے آئین کے ساتھ, پاکستان کے عقیدے کے ساتھ, قانون کے ساتھ سب کی وفاداری یکساں ہے. اور انشاءاللہ وہ یکجہتی آج اس قسم کے ناجائز حکمرانوں کی کشتی کو بحیر عرب میں غرقاب کر دے گی انشاءاللہ. میرے محترم دوستو, میں کل بھی بہت تفصیل کے ساتھ آپ سے بات کر چکا ہوں, اور اب بھی نصف شب بیت چکی ہے, اور آپ کی ہمت ہے جو قافلے 24 سے روانہ ہوئے تھے اور یہاں 26 تک پہنچے, اور یہاں پڑاؤ ڈالا آپ نے, اور اس وقت تک آپ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کی ہمت اور آپ کے عزم کو ایک بار پھر سلام کرنے کو جی چاہتا ہے. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ, جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. میں پہلے بھی آپ کے سامنے اس بات کا اعتراف کر چکا ہوں کہ آپ ہم سے کئی قدم آگے ہیں, ہم شاید ابھی آپ سے پیچھے ہیں. ایسے نوجوان, ایسے اخلاص سے بھرے کارکن, ایسے فداکار, ایسے مجاہدین, ایسے سرفروش شاید کسی کو ملتے ہوں جو اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں, اور میں آپ کے بال بال پر جتنا فخر کر سکوں وہ کم ہوگا. نعرہ تکبیر! قائد تیری سیاست کو, قائد تیری پی ڈی ایم کو, قائد تیری محمد کو, قائد تیرا ایک اشارہ, قائدین پی ڈی ایم. میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہم حضرت شیخ الہند کے جانثار ہیں. اس وقت انگریز کی حکومت تھی,
ایک کافر کی حکمرانی اور وہ بھی قابض حکمران، لیکن آپ نے مالٹا سے واپس آ کر اعلان کر دیا کہ اب سیاسی جدوجہد ہوگی، مسلح جنگ نہیں ہوگی۔ آپ نے عدم تشدد کا جو درس ہمیں دیا، ہم آج تک اس پر کاربند ہیں، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ صبر کی بھی ایک حد ہوا کرتی ہے۔ عدم تشدد کے جذبے کے بندھن ٹوٹنے جا رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ میدانوں کی بجائے پھر کل لڑائی پہاڑوں میں ہو اور جنگلوں میں ہو اور صحراؤں میں ہو۔ ہم قانون کے مطابق پاکستان میں حکمرانی۔ قائد تیرا ایک اشارہ، قائد تیرا ایک اشارہ، قائد تیرا ایک اشارہ، قائد تیرا ایک اشارہ۔ ہم نے 9/11 کے بعد 20-22 سال تک اس ملک میں جو سیاست کی ہے، ہم نے اسلحے کی سیاست کا مقابلہ کیا ہے۔ ہم نے سیاسی جدوجہد کو پروان چڑھایا ہے۔ ہم نے مذہبی طبقے اور مذہبی نوجوان کو ملک کے آئین کے ساتھ کھڑا کیا، پاکستان کے ساتھ کھڑا کیا، جمہوریت کے ساتھ کھڑا کیا، پارلیمانی نظام کے ساتھ کھڑا کیا۔ ہماری اس جدوجہد پر پانی پھیرنے کی کوشش نہ کیا کرو۔ کیا بات، کیا بات۔ تو میرے محترم دوستو، انشاءاللہ ہم نے تحمل کا مظاہرہ کیا، صبر اور برداشت کا مظاہرہ کیا، اور آج انشاءاللہ آپ کامیابی کے منزل کو چھو رہے ہیں۔ اور آزادی مارچ تک جو آپ کی جدوجہد تھی، آج آپ اس کے نتائج اور ثمرات حاصل کرنے کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز جدوجہد جاری رہے گی۔ آگے کی طرف جائیں، آگے کو بڑھیں اور جنگ جاری رکھیں اس وقت تک جب تک کہ فتنے کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ۔ یہ ہمیں شرافت سکھاتے ہیں۔ پاکستان کے عوام کو اور نئی نسل کو بد اخلاقی اور بد تہذیبی کا درس دینا، اور اس کا نام رکھتے ہیں امر بالمعروف۔ آپ نے جلسوں میں ان کے الفاظ، ان کی تقریروں کا لب و لہجہ، اس کا تو مشاہدہ کیا۔ اللہ رب العزت بڑی صراحت کے ساتھ فرماتے ہیں، لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان۔ کوئی مرد دوسرے مرد کا مسخرہ نہ اڑائے، ممکن ہے وہ مرد اس سے بہتر ہو۔ کوئی خاتون دوسرے خاتون کا مسخرہ نہ اڑائے، ممکن ہے وہ خاتون اس سے قدر منزلت میں زیادہ ہو۔ ایک دوسرے پر تانا زنیاں مت کرو، ایک دوسرے کے نام مت بگاڑا کرو۔ ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا گناہ یہی ہے جو تم کر رہے ہو۔ یہ لوگ ہمیں امر بالمعروف سکھاتے ہیں۔ میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ یہ منکر ہیں، معروف یہ ہیں جو آپ بیٹھے ہیں۔ واہ واہ، کیا بات ہے۔ اور ان کو پتہ ہی نہیں امر بالمعروف کے معنی کیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں نہی عن المنکر کے معنی کیا ہے۔ امر اور نہی کے معنی تو پہلے سیکھ لو، پھر اس کے بعد پتہ کرو کہ معروف کس کو کہتے ہیں اور نہی کس کو کہتے ہیں۔ امر اور نہی دونوں کے پیچھے اقتدار کی قوت ہونی چاہیے۔ طاقت ہوگا تو آپ حکم دے سکیں گے،
طاقت ہوگا تو برائی سے روک سکو گے. اس طرح نہیں استعمال کرو ان چیزوں کو. جاہلو، تمہاری جہالت ہے، تمہیں تو نام لکھنا بھی نہیں آتا، معروف کیسے لکھا جاتا ہے؟ معروف کا لفظ بولنا تک نہیں آتا. ایک دفعہ کہا شہباز شریف صاحب، ایک دفعہ کہا اسے امر بن معروف اور نہیں انن منکر. ایسے جاہلوں سے واسطہ پڑا ہوا ہے. تو جاہلوں کی باتوں کا زیادہ نوٹس نہیں لیا جاتا. اپنے مستقبل کو طے کرو، اس مستقبل کی طرف چلتے رہو. چلتے رہنا، عزم کے ساتھ چلنا، اللہ کے کلمے کو بلند رکھنا، بس یہی آپ کا جہاد ہے. آگے بڑھو اور نتائج اللہ پہ چھوڑ دو. انشاءاللہ العزیز کامیابی آپ کا قدم چومے گی، اور عنقریب انشاءاللہ کامیابی آپ کا قدم چومے گی. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ان الباطل كان زهوقا ان الباطل كان زهوقا. والسلام علیکم. ہاں، ایک اعلان سن لیجئے. یہ اس وقت پوری متحدہ اپوزیشن کا مشترکہ جلسہ ہے، اور سارے اپوزیشن کا آج یہ جلسہ اختتام کو پہنچ رہا ہے. آپ کی یہاں آمد، آپ کا یہاں قیام، اللہ اس کو قبول فرمائے، اور اب آپ عافیت کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اچھی تیاری کر کے بڑے اطمینان کے ساتھ جلسہ برخاست کیا جاتا ہے. اللہ کرے اپنے گھروں تک آپ عافیت کے ساتھ پہنچے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیں. دعا. العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. یا الہ العالمین، ہمارے اس اجتماع کو قبول فرما. یا اللہ، ہم نے جو سفر کیا ہے، یا اللہ ہمارے اس سفر کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے قدم قدم کو قبول فرما. اس راستے میں جو ہم نے اخراجات کیے ہیں، یا اللہ ہمارے ایک ایک پیسے کو قبول فرما. یا الہ العالمین، ہم نے جو اس راستے میں تکلیف اور مشقت اٹھائی ہے، یا اللہ ایک ایک مشقت کے مقابلے میں ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہماری یہ مشقت ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے. الہ العالمین ہماری اس جدوجہد کو قبول فرما لے. یا اللہ ہمارے اس وطن عزیز کو اسلام اور امن کا گہوارہ بنا دے. یا الہ العالمین ہماری قوم کو ایک خوشحال قوم بنا دے. یا الہ العالمین اس قوم کو ظالموں سے حفاظت عطا فرما. یا اللہ ظالموں اور ظلم سے نجات عطا فرما. یا الہ العالمین ہمارے جو قافلے یہاں آئے اس میں ہمارے ایک ساتھی شہید بھی ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کے اعلیٰ مقام پر فائز فرمائے، اور جو زخمی ہوا اللہ ان کو